اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ کیا اللہ کے دین سے ہٹ کر چاہیں گے، حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، کوئی خوشی سے اور کوئی ناخوشی سے، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دین چاہے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہوگا۔ محترم احباب، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، یعنی حقیقی معنوں میں دین کہلانے کے لائق صرف اسلام ہے۔ اگرچہ دیگر ادیان کے لیے بھی قرآن حکیم میں لفظ دین تو استعمال ہوا ہے، مثلا آیت مبارکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کریں۔ تو اب سارے دینوں کے لیے دین کا لفظ تو استعمال ہو گیا، لیکن حقیقی دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اور جو اسلام کا لفظ ہے یہ اگرچہ عام طور پر بطور اصطلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ذرا وسعت کے ساتھ دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، ان سب کی جو اصل تعلیم تھی، اور جب تک اس تعلیم کے اندر لوگوں نے تعریفات نہیں کر دیں تو وہ اصل تعلیمات جو تھی وہ سب اسلام ہی تھا۔ تحریفات کے ساتھ پھر کئی چیزیں تبدیل کر دی گئیں،
اسلام کے منافی امور جو ہیں وہ سابقہ دیان کے اندر شامل ہوتے گئے۔ تو گویا کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو اللہ کے نزدیک دین ہے وہ ہے ہی اسلام۔ البتہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کے اوپر بھی سب پر ایمان تو لانا ہے، لیکن اب عمل جو ہے وہ شریعت محمدی پر ہونا ہے۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین سے ہٹ کر چاہیں گے۔ اللہ کے دین کا سے مراد ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہی ہے۔ تو کیا اسلام سے ہٹ کے چاہیں گے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اور یہ اسلام کا مادہ جو ہے وہ یہی ہے جس سے یہ اسلم ہے، تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ طوعاً وکرہا، کوئی خوشی سے اس کے فرما بردار ہیں اور کوئی ناخوشی سے بہرحال اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر من کا جو لفظ ہے یہ بڑا عام ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، ساری مخلوقات کے لیے، کہ ساری مخلوقات جو آسمانوں کی ہیں زمین کی ہیں سب اسی کی فرما بردار ہیں۔ کوئی خوشی سے فرما بردار ہیں، کوئی ناخوشی سے اس کے تکوینی امر کی فرما بردار ہیں۔ دیکھیں انسانوں میں جو اہل ایمان ہیں وہ تو واضح طور پر اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، کم از کم دعوے کی حد تک تو ضرور فرما بردار ہیں، آگے عمل میں کوتاہیاں کر جائیں تو الگ بات ہے۔ لیکن جو بھی اہل ایمان ہے اس کا دعویٰ تو یہی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، اور اہل ایمان خوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ عملی طور پر کوتاہیاں ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے طور پر خوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن دوسری طرف کافر بھی موجود ہیں، دہریے بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اسی کے فرما بردار ہیں جو بھی ہیں آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ اب وہ جو کافر ہیں، دہریے ہیں، وہ تو بظاہر اللہ کے فرما بردار کوئی نہیں ہے، خاص طور پر دہریے تو اللہ کا مانتے ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے فرما بردار ہیں؟ تو ان کے لیے ساتھ ہی اللہ نے کرہا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ خوشی سے نہیں تو ناخوشی سے بہرحال فرما برداری ان کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ کیسے کرنی پڑتی ہے؟ اللہ کسی کی فرما برداری جو کرنی ہے وہ اپنے جسم کے اوپر اس کا اطلاق کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک کافر ہے یا کافر سے بھی بڑھ کر دہریہ ہے جو اللہ کا سرے سے انکار کرتا ہے، اللہ رب العزت اگر اس کو بیمار کرنا چاہیں تو کیا وہ اس سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ اکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی میں تو نہیں بیمار ہونا، نہیں، اس کو ہونا پڑے گا، اس کے وجود پر یہ اللہ رب العزت کا حکم لگ جائے گا، وہ نہیں بھی چاہتا پھر بھی لگ جائے گا۔ جب تک اللہ اس کو بیمار رکھنا چاہے وہ بیمار رہے گا، اور جب میرا اللہ اس کو صحت دینا چاہے گا وہ صحت مند ہو جائے گا۔ جس وقت جس کو خواہ وہ بہت بڑا دہریہ ہے اللہ موت دینا چاہے تو کیا وہ موت سے انکار کر سکے گا؟ موت سے بھاگ سکے گا؟ نہیں بھاگ سکے گا۔ اس کو اپنے جسم کے اوپر یہ چیز قبول کرنی پڑے گی۔ تو جب تک میرا اللہ رب العزت جو ہے وہ زندہ رکھتے ہیں تو وہ زندہ ہے، جب اس کو موت آنی ہے وہ موت آ جانی ہے۔ تو کئی چیزیں جو ہیں ناخوشی سے بھی بہرحال اس کو اپنے وجود پر برداشت کرنی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہوتا کہ میرے اوپر کوئی بہت بڑا حادثہ واقع ہو جائے، لیکن اگر اللہ کسی دہریے کے اوپر کوئی حادثہ واقع کرنا چاہے تو کیا وہ اس حادثے سے جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ اکڑ سکتا ہے کہ نہیں مجھے تو قبول نہیں ہے، میں نے اپنے اوپر یہ حادثہ نہیں لینا؟ نہیں، اس کو لینا پڑے گا۔ جب اللہ کا فیصلہ ہو چکا، جب اللہ نے اس کے لیے یہ لکھ دیا کہ اس کے لیے یہ ہونا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تو کوئی خوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں،
جو خوشی سے فرما بردار ہیں وہ تو اللہ کے حکم بھی مانتے ہیں، لیکن کوئی ناخوشی سے اللہ کے اگرچہ وہ حکم بے شک نہیں مانتے، لیکن بہرحال اپنے وجود پر اللہ کی اطاعت ان کو بھی قبول کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف لوٹائے جانے ہیں تو کچھ ہیں اللہ کے احکام کو خوشی سے مان رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ خوشی سے نہیں مان رہے، ان کے اوپر اللہ کے احکام لاگو تو ہو رہے ہیں، ان کے جسموں پر لاگو ہو رہے ہیں، لیکن خوشی سے نہیں مان رہے۔ لیکن جو خوشی سے مانیں گے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس لوٹایا جانا ہے، وہاں پر جواب دہ ہونا ہے، تو وہ وہاں پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو خوشی سے نہیں مان رہے، جن کے اوپر صرف مسلط ہو رہے ہیں احکام، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور وہ ناکام ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کل آمنا باللہ، اے نبی آپ کہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر بھی ایمان لائے کہ جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور اس پر بھی ایمان لائے کہ جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا گیا، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر نازل کیا گیا، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط، اور آگے ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کا لقب بنی اسرائیل ہے، اور آگے ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو الاسباط کا لفظ اگر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ متعلق کیا جائے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اور اگر یہ سارے جتنے نام ہیں ان سب کے ساتھ متعلق کیا جائے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ساری نسل جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے اندر جو بھی نبی آئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اکثر انبیاء کرام علیہم السلام وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہی آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد تو جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی آئے ہیں۔ لیکن سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں، لیکن کوئی ایسے ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ مثلا سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہ جو کہ مدین کی طرف بھیجے گئے تو وہ نسلی لحاظ سے بنی اسرائیلی نہیں ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہیں، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ نے کہنا ہے کہ یہ سارے نبی جو ہیں ان کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوا، اور ان کی اولادوں میں بھی جو نبی تھے ان کے اوپر بھی جو نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ جس وقت الاسباط کہا نا تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ماں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، اور ان سارے نبیوں کی اولاد میں سے ہی ہیں، لیکن ان کو چونکہ باقاعدہ کتاب دی گئی ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب تو دی گئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار دنیا میں باقی نہیں، ان کے پیروکار بھی باقی ہیں، ان کو باقاعدہ کتاب بھی دی گئی اور ان کے پیروکار بھی چونکہ دنیا میں باقی ہیں، تو اس لیے ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، والنبیون، اور سارے نبیوں کو جو دیا گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہیں اب وہ بھی شامل ہو گئے، جو سارے نبیوں کو دیا گیا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو کچھ ان کو دیا گیا، جو ان کے اوپر وحی نازل کی گئی، سب کے اوپر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی یہ فرمایا تھا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔
وہاں پر انسانوں کی زبان سے وہاں پر بھی کہلایا گیا، یہاں پر بھی کہلایا گیا۔ جبکہ دوسری طرف اسی تیسرے سپارے کی پہلی آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب ایک طرف اہل ایمان کی زبان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی زبان سے اللہ یہ کہلواتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور خود اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فضیلت جو ہے وہ بنائی ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ بات ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ بحیثیت رسول ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہاں پر تذکرہ ہے ایمان کا کہ سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نبی کو تو مانیں اور دوسرے نبی کا انکار کر دیں۔ جتنے بھی اللہ نے نبی بنائے ہیں ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ بدبختی یہودیوں تمہاری ہے، عیسائیوں تمہاری ہے کہ تم کسی نبی کو مانتے ہو کسی کو نہیں مانتے۔ ہم تو اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، جتنے بھی اللہ نے واقعی نبی بنائے ہیں۔ جو اپنے طور پر نبی کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن جتنے بھی اللہ نے نبی بنائے ہیں ان کو تو سب کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن تم جو ہے تمہاری کتابوں میں باقاعدہ پیشین گوئیاں ہونے کے باوجود تم فرق کر رہے ہو، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، حالانکہ تمہاری کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ تو لا نفرق بین احد منہم، تو بحیثیت رسول ہم کسی میں ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے کہ ایک کو مان لے دوسرے کا انکار کر دیں۔ البتہ درجات کے لحاظ سے فرق موجود ہے، تو درجہ کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، وہ درجات کے لحاظ سے ہے جو تیسرے سپارے کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لیکن ایمان کے لحاظ سے بہرحال سب پر ایمان لانا وہ اسی طرح لازم ہے جس طرح رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح ہر نبی پر ایمان لانا لازم ہے۔ کسی ایک نبی کو بھی جس کو واقعی اللہ نے نبی بنایا ہے اس کا انکار کیا جائے تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اللہ واللہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس نے جب سب کو نبی بنایا اور سب کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا تو ہم تو سب پر ایمان لا رہے ہیں، اور سب کا جو اصل دین تھا وہ اسلام ہی تھا اور ہم اسی اسلام کے اوپر قائم ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہوگا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اول تو سارے نبیوں کی جو حقیقی تعلیم ہے تو وہ اسلام ہی ہے، لیکن عام طور پر بطور اصطلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سابقہ بھی اگرچہ ساری شریعتیں جو بھی ہر نبی کی کسی کی نبی بھی کوئی بھی شریعت تھی وہ تھا صرف اسلام ہی، لیکن وہ ساری منسوخ ہو چکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناسخ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں ابھی بتاؤں گا کہ کیوں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل بھی کرنا ہے، باقیوں پر ایمان تو ضرور لانا ہے، لیکن عمل صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کرنا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں صرف 3 وجوہات جو ہیں ان کا مختصر ذکر کرتا ہوں کہ اب عمل صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی کیوں کرنا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت چاہتے تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک بھی قائم رکھ سکتے تھے، اور اللہ رب العزت چاہتے تو صرف ایک نبی بھیج کر ساری شریعت کے جو احکام قیامت تک کے لیے ہیں اس کو بھی دے سکتے تھے۔ اللہ رب العزت دونوں طرح کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہ اس طرح کیا نہ اس طرح کیا، بلکہ نبوت کا سلسلہ شروع بھی کیا اور پھر ایک پر ہی بند نہیں کر دیا، کم و بیش 1,24,000 نبی بنائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے وہ سلسلہ بند کر دیا۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پہلے تو نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اب اس کو بند کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا یہ سڑک تک یہ تسلسل جو چلتا رہا، تو وہ اس لیے کہ انسانیت جو ہے وہ ابھی تدریجی مراحل میں تھی، ابھی وہ ترقی کے ان مدارج تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ حکم دیے جا سکیں کہ جو حکم قیامت تک کے لیے قابل عمل ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کرنے تھے جو قرآن حکیم کی شکل میں اللہ نے نازل کیے بعد میں، لیکن ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں اگر یہ کتاب نازل ہو جاتی، اب اس کتاب کے اندر کئی قسم کے ایسے قوانین ہیں کہ جن کا تصور بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، خاص طور پر مثال کے طور پر معیشت کے حوالہ سے، سود وغیرہ کے حوالہ سے قرآن حکیم تعلیمات دیتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں وہ اس چیز کا کوئی بندہ بھی ابھی اس کا سمجھنے کے قابل نہ ہوتا، صرف اللہ کے نبی تو سمجھ جاتے لیکن عملی طور پر اس کا اطلاق کہیں بھی نہ ہو پاتا۔ تو اس لیے اس وقت یہ احکام بھیجنا یہ حکمت کے تقاضے کے مطابق نہیں تھا، اس وقت صرف وہ احکام بھیجے گئے یہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کی دور کی جن انسانیت کے تقاضے کے مطابق تھے۔ پھر سیدنا شیس علیہ السلام آئے، ان کے دور کے تقاضے کے مطابق احکام بھیجے گئے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام آئے، ان کے دور کے تقاضے کے مطابق احکام بھیجے گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام آئے، اسی طرح سلسلہ چلتا گیا۔ انسانیت جوں ترقی کے اندر آگے بڑھتی گئی، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق احکام آتے گئے۔ اس کے اندر انسانیت کی ترقی جو ہے وہ بھی ایک کردار ادا کرتی نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے اندر نئی چیزیں پیدا ہونا، کئی دفعہ کئی خباستیں پیدا ہونا، مثلا شرک والی خباست یہ پہلے نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ پیدا ہو گئی، تو اب شرک کا بھی رد کیا گیا، پہلے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پہلے شرک والی خباست تھی کوئی نہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اگر شرک کا باقاعدہ رد کرنے کی تلقین کرنے لگ جاتے تو شرک کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو خود شرک کی طرف توجہ دلانے والی بات ہو جاتی نا، جس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ دور کے تقاضوں کے مطابق احکام آئیں، اور ہر دور کے اندر جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق احکام آئیں، ترقی کا بھی لحاظ ہو، نئی سامنے آنے والی سارے حالات و واقعات کا بھی لحاظ ہو۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جب وقت آیا تو اب اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اب انسانیت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب وہ احکام بھیجے جا سکتے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہوں۔ تو تب اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو بھیج دیا۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ یہ سلسلہ جاری رکھتے، وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ تھا۔ پہلے تو تھی ایک ضرورت، اس ضرورت کی وجہ سے بھیجے جاتے رہے نبی، لیکن مزید بھی اگر بھیجے جاتے تو انسانیت کے لیے نقصان ہوتا۔ کیسے نقصان ہوتا؟ کہ ایک نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے، دوسری طرف ایک جھوٹے نبی کو بھی نبی مان لینا وہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو ساری انسانیت ہمیشہ کے لیے ایک تذبذب کے اندر رہتی نا، کہ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پتہ نہیں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس پر ایمان لائیں گے تو اگر یہ جھوٹا ہوا تو ہم کافر ہو جائیں گے، اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہ اگر سچا ہوا تو پھر بھی ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو ایک کفر کی تلوار قیامت تک ہر انسان کے اوپر لٹکی رہتی ہے ہر وقت، کہ میں نے کس پر ایمان لانا ہے کس پر نہیں لانا۔ تو یہ جو چیز تھی سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے بعد تو نبوت کا سلسلہ اس لیے جاری رکھا گیا کہ وہ ایک ضرورت کی وجہ سے ضروری تھا، لیکن جب ضرورت وہ پوری ہو چکی تو اس کے بعد اب مزید سلسلے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جب مزید سلسلے کی ضرورت نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔ اب چونکہ سابقہ ساری شریعتیں اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے تھی نہیں۔ جب وہ ہمیشہ کے لیے تھی نہیں تو آج ہم ان پہ عمل کیوں کریں؟ تو وہ ساری منسوخ ہو جائیں گی۔ شریعت کا اصول یہی ہے کہ ہر نئی شریعت کے آنے پر پہلی شریعت منسوخ ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ وہ پہلے تقاضوں کے مطابق تھی۔
وہ اس وقت اب نئی شریعت کے آنے کے بعد اب اس کے تقاضوں کے مطابق وہ نہیں ہے. تو چونکہ ساری شریعتیں پہلے دور کے تقاضوں کے مطابق تھیں اور اب تقاضے بدل چکے، اور اب وہ شریعت جو ہے صرف اسی پر عمل ہوگا کہ جو قیامت تک کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہے. اللہ اللہ، یہ ایک وجہ ہو گئی. دوسری وجہ، شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ وہ محفوظ شریعت ہے. باقی جتنی سابقہ شریعتیں ہیں سب تحریف شدہ ہیں. تو جب وہ اصل رہی نہیں تو عمل تو اس پر کرنا چاہیے جو اصل اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے. اور ان شریعتوں میں سے اب ہمیں کوئی نکھار ہی کوئی نہیں کہ وہاں پر کیا چیز وہ واقعی اللہ کی طرف سے پہلے سے جو ہے وہ اصل ہے اور کیا نقل ہے. وہاں پر جھوٹ کی اور نقل کی آمیزش اتنی ہو چکی کہ وہ قابل عمل نہیں رہی ہیں. تو چونکہ وہ ساری ان کے اندر تحریفات ہو کر ان کا حلیہ ہی بگڑ چکا ہے تو وہ اصل شریعتیں رہی نہیں ہیں. تو اصل شریعتیں جب وہ رہی نہیں تو اس لیے ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اب اسی شریعت پر عمل ہوگا. یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ وہ ساری اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تھی تو وہ منسوخ ہو چکی، اب ناسخ پر عمل ہونا ہے، منسوخ پر عمل نہیں ہونا. اور دوسرا یہ کہ وہ اب محفوظ ہیں ہی نہیں، وہ تعریف شدہ ہیں. ان کے اندر تعریفات جو ہیں ان کا خود ان کی کتابوں کے اندر ثبوت ملتا ہے. بائبل کے اندر جو ہے یہ ابھی تک خود لفظ موجود ہیں کہ تم نے خداوند رب الافواج، ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے. یہ خود بائبل اعتراف کر رہی ہے. تو ان کی تو اپنی کتابیں تعریف شدہ ہیں. اللہ اللہ، یہ بائبل کے لفظ میں معمولی سا ممکن ہے کہ میرے بولنے میں کوئی فرق ہو گیا ہو، بہرحال یہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے ضرور بائبل میں. اللہ اللہ. اب تیسری وجہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کرتے گئے ہیں. جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر جو آیت مبارکہ آئی تھی کہ سارے نبیوں سے عہد لیا گیا کہ جب رسول مصدق آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو میں نے وہاں پر یہ واضح کیا تھا کہ یہ صرف رسولوں سے نہیں بلکہ رسولوں نے یہ باتیں آگے اپنے امتیوں کو بھی کہیں کہ کسی بھی نبی کی امت کے کسی بھی فرد کی زندگی میں وہ رسول مصدق آئے تو اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے. یہ گزشتہ درس میں تفصیل سے میں واضح کر چکا ہوں. تو گویا کہ سارے نبی ہی رسول مصدق، اور رسول مصدق کو بھی میں پورے قرآن حکیم کی آیات کے حوالہ سے ثابت کر چکا کہ رسول مصدق سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو سارے نبی سابقہ جتنے بھی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی امتوں کو کہہ کر گئے ہیں، وہ پیشین گوئیاں کر کے گئے ہیں. اور سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، دوسرے نبی سیدنا شیس علیہ الصلاۃ والتسلیمات، تیسرے نبی سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیمات. اس کے بعد سلسلہ مزید آگے چلتا ہے، چوتھے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات. ان میں سے صرف پہلے دو جو ہیں نا، صرف پہلے دو، ان کے متعلق بائبل میں باقاعدہ کوئی ثبوت موجود نہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی ہو. لیکن عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا. صرف ذکر نہیں ہے نا کہ انہوں نے کوئی پیشین گوئی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے پیشین گوئی کی ہی نہیں. بائبل میں ذکر نہیں ہے. لیکن جو تیسرے نبی ہیں سیدنا ادریس علیہ السلام، ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشین گوئی کرنا وہ آج بھی بائبل کے اندر مذکور ہے. صرف تیسرے نبی، زمانہ ابھی کوئی بہت نہیں گزر چکا، صرف دو نبی اس سے پہلے گزرے. تو تیسرے نبی سے لے کر 1,24,000 نبی سارے پیشین گوئی کرتے گئے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سابقہ نبیوں میں سے آخری ہیں. ان کی پیشین گوئی ان کی طرف سے ان کے اوپر جو نازل کی گئی بشارت وہ بھی انجیل میں آج تک موجود ہے. تو تیسرے نبی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا پیشین گوئی کرنا تو وہ تو جو ہے اس کے تو باقاعدہ بائبل کے اندر بھی حوالے موجود ہیں. تو پہلے دو جو ہیں انہوں نے بھی یقیناً پیشین گوئی کی ہے.
البتہ یہ ہے کہ اتفاقاً بائبل میں ان کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے پیشین گوئی کی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ سب نے جو ہے یہ اقرار کیا کہ ہم رسول مصدق کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کی نصرت کریں گے، اس کی مدد کریں گے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کا حکم دے کے گئے ہیں، تو جب وہ سارے خود شریعت محمدیہ کی پیروی کا حکم دے کے گئے ہیں تو پھر اسی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے آنے پر میرے آقا نے آگے مزید کسی کی بشارت نہیں دی۔ سابقہ نبی سارے بشارت دیتے گئے اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے گئے۔ کئی نبی اپنے بعد آنے والے کسی دوسرے نبی کی بھی بشارت دے کے گئے۔ تورات کے اندر آخری باب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بشارت موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بشارت موجود ہے۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہ اپنے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصدق ہیں۔ تو کئی نبی کسی اور نبی کی بھی اگرچہ بشارت دے کے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سارے ہی بشارت دے کے گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بعد کسی اور نبی کی بشارت نہیں دی، بلکہ فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو چونکہ سابقہ سارے نبی اس شریعت کی پیروی کا حکم دے کے گئے ہیں اور اس شریعت کے بعد اب کوئی اور شریعت آنے والی ہے نہیں، تو اس لیے اب اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کئی وجوہات ہیں، جن میں سے 3 وجوہات جو ہیں وہ میں نے ذکر کر دی کہ اب صرف اسی شریعت کے اوپر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو جو اس شریعت سے اب ہٹے گا تو اللہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا بندہ جو ہے جو اس شریعت سے ہٹا ہوگا، جو اس کو قبول نہیں کرے گا، ایسا بندہ جو ہے وہ آخرت میں نقصان والا ہوگا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ